یوں کہہ لیجئے کہ وہ کہاں ہے کہاں. اگر وہ کہاں سمجھ میں آ جائے تو آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے سارا جہاں سمجھ میں آ جائے. سبحان اللہ. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، کبھی کبھی محفل میں کچھ لوگ سوال کر دیتے ہیں اور تنگی وقت کی بنیاد پر اس کا جواب ایک مخصوص محفل میں نہیں ہو پاتا، تو پوری بھڑاس ہم لوگ جلسے میں نکال لیتے ہیں. منت کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا تھا اور الحمدللہ ہم لوگ منت مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ضرور مانا کرو. اگر کوئی روکے تو سینہ ٹھوک کے مانا کرو اور ٹوکے تو ڈنکے کی چوٹ پہ مانا کرو. خیر ہم لوگ تو مانتے ہی ہیں. ہماری ماں بہنیں جو ہیں وہ تو منت ماننے میں ہم سے 2 قدم آگے. حضرت جانتے ہوں گے کبھی کبھی تو کچھ عورتیں ایسی منت مان لیتی ہیں کہ اب اس کی تکمیل کے لیے علماء کا قلم نہیں چلتا کہ اب اسے کیسے پورا کریں. کسی نے یہ منت مان لی کہ اے خواجہ پاک، اے داتا پاک، اگر میرا یہ کام ہو گیا، میں ماں بن گئی، تو میں اپنے بچے کو اجمیر یا لاہور میں چھوڑ دوں گا. اب بتائیے کون عالم ہے جو اس کی اجازت دے؟ لیکن منت مان لی. کچھ لوگ ایسے ہیں سر پھرے، ناک بھوں چڑھانے والے. اچھا منت مان رہی ہے، مان رہا ہے، لگتا ہے یہ بریلوی ہے، لگتا ہے یہ بدعتی ہے. اپنے اپنے انداز میں جو وہ کہتے ہیں. اے بلیک بن کے غیرت دار سنیے، اگر تم سے کوئی سرفرا اس طرح کی سرفری بات کرے اور یہ کہے کہ منت مت مانو، منت ماننا بدعت ہے، تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دینا بے وقوفوں، منت ماننا بدعت نہیں بلکہ جناب مریم کی ماں کی سنت. بات بڑی مشہور ہے، میں کسی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اور ویسے بھی میں اسرائیلی روایات سے بہت بچنے کی کوشش کرتا ہوں جو ہمارے علماء اہل سنت نے کہا ہے اسی کو لے کے آگے بڑھوں. بہت مشہور بات ہے. حضرت مریم کے پاس کوئی کمی نہیں تھی. ان کی والدہ کے پاس کوئی کمی تھی؟ بولیے. جاہو جلال ان کے گھر میں، فضل و کمال ان کے گھر میں، حسن و جمال ان کے گھر میں، جود و نوال ان کے گھر میں، برگزیدگی ان کے گھر میں، بلند پائیدگی ان کے گھر میں، بلند رسیدگی ان کے گھر میں. عزت و حشمت، امامت و قیادت، انتہا یہ ہے کہ نبوت و رسالت ان کے گھر میں. ایک بات کہوں، برا نہ مانیے گا، کچھ لوگ تو مونوپلی سمجھ لیتے ہیں اس چیز کو، لیکن اگر کبھی کسی مسجد کی چابی آپ کو مل جائے تو آپ بھی سینہ تان کے جو ہے چلتے ہیں سڑک پہ کہ آئی ایم چیف ٹرسٹی آف دس پرٹیکولر ماسک، آئی ایم ہیڈ. یہ ہوتا ہے، یہ ایک انسانی تقاضا بھی ہے اور بشری سسٹم بھی ہے، اس کو ہم فالو کرتے ہیں. مگر اے مسلمان، تم مریم کی ماں کے بارے میں کیا کہو گے؟ محلے کی مسجد نہیں، توجہ چاہوں گا اس جملے پر، محلے کی مسجد نہیں بلکہ مسجد اقصی کی چابی ان کے پاس. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آپ بتائیے ایمانداری سے کوئی کمی ان کے پاس تھی؟ صرف ایک کمی تھی، اور وہ یہ کہ she wanted to be a mother of child. کسی بچے کی ماں بننا چاہتی تھی. سال پہ سال گزر گئے، وہ عمران کے لیے ایک آل عمران چاہتی تھی. عمران تنہا ہے، وہ بھی تنہا ہے. یہ احساس انہیں بار بار رولاتا تھا. کبھی سماج کی دوسری عورتیں انہیں تانا بھی دیتی تھی کہ اے زوجہ عمران، تیرے پاس کوئی کمی نہیں، تو ماں نہیں ہے معاذ اللہ، تو باج ہے، تو آخر ہے، تو کیا ہے. وہ خدا جانے کیسے کیسے الزامات لگاتی ہیں. دعا پر دعا مریم مانگ رہی ہیں. ایک دن رہا نہیں گیا تو منت مان لی. کیا مان لی؟ جیسے ہم لوگ مانتے ہیں نا، بالکل ویسے ہی منت مان لی. اس منت کا بھی ذکر قرآن میں، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے ساری نعمتیں بخشی، مجھے عمران جیسا شوہر دیا، بنی اسرائیل جیسا خاندان دیا، میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے، بس اے اللہ مجھے ماں بنا دے. تیری بندی زوجہ عمران
یہ منت یہ نظر مانتی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہوگا چاہے بیٹا یا بیٹی اے مالک میں تیرے حوالے کر دوں گی، سبحان اللہ، میں اپنے پاس نہیں رکھوں گی، تجھے دے دوں گی، بس تو یہ جو داغ لگا ہے یہ مٹا دے، مجھے ممتا کا سواد چکھا دے، سبحان اللہ، مجھے ماں ماں کہنے والی آواز سنا دے۔ تاریخ گواہ ہے میرے دوستو، منت مانی تو باب اجابت سے آئی، دعا ٹکرا گئی، حضرت ام مریم کے گھر میں جناب مریم آ گئی۔ واقعہ بڑا مشہور تفصیلی ہے کہ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها رب۔ بڑا تفصیلی واقعہ، اس تفصیل میں گئے بغیر بڑی تیزی کے ساتھ اشارہ دیتا چلوں تاکہ ادھر میں دیتا جاؤں، ادھر آپ بیٹھے بیٹھے لیتے جائیں۔ سبحان اللہ، گود میں جناب مریم ہے، حضرت مریم نے عرض کی ہے اے اللہ تیرا کرم ہے تو نے مجھے ماں بنایا، مگر یہ تو بیٹی ہے، بیٹی کو ماں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، باپ کی بھی، اور میں نے منت ایسی مانی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ اس کے بابا عمران تو رخصت ہو گئے، تیری رحمت کے حوالے ہو گئے، ایک دن میں بھی چلی جاؤں گی، یہ تنہا رہے گی، مگر میں بھی تیری بندی ہوں، تیری وفادار ہوں، منت مانی ہے تو اٹل ہوں، بس اے اللہ بس ایک اور دعا قبول کر لے، اور وہ یہ ہے کہ جب تو نے مجھے ماں بنا دیا ہے، مریم جیسی بیٹی دے دیا ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، تو ایک دعا اور قبول کر لے کہ میری مریم کو شیطان کے شر سے بچا، اور صرف مریم ہی نہیں وذریتها، یعنی حضرت عیسیٰ کے لیے بھی دعا ہوگی، سبحان اللہ، ان کی ذریت کو بھی شیطان کے شر سے بچانا۔ اب دیکھو کیونکہ منت ہی ایسی تھی کہ تیرے حوالے کر دوں گی، تو بڑا ضروری تھا کہ ماں کی ممتا بھی نہ رہے اور باپ کی شفقت بھی مریم کے ساتھ نہ رہے، اور یہی ہوا۔ جناب مریم بالکل الون، اتنی بڑی بنی اسرائیل کی کمیونٹی، نہ کوئی چچا جسے وہ چچا کہیں، نہ کوئی بابا جسے بابا کہیں، نہ کوئی ماں جسے وہ ماں کہیں، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی بہن، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی ناطے دار، تنہا بچپن ہے مریم کا اور بالکل اکیلی ہے۔ ٹھیک اسی زمانے میں حضرت زکریا کی نبوت کا سورج چمک رہا تھا، سبحان اللہ، ادھر جناب مریم کو ایک باپ کی ضرورت تھی، ادھر جناب زکریا علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت تھی۔ اللہ نے وحی کی ہے زکریا گھبراتا کیوں ہے، میری مریم کے سر پہ تو اپنا ہاتھ رکھ دے۔ سبحان اللہ، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، then he started to look after of سیدہ مریم، اپنے گھر لے آئے، اپنے مکان کے پیچھے اونچے سے کچے چبوترے پر حضرت مریم کی خانقاہ بنوائی۔ کیا بنوائی؟ کچھ لوگ دو چار کتاب پڑھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خانقاہ جو ہے یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ خانقاہ نہیں خامخواہ ہے، تو اگر کوئی آپ سے کہے تو آپ کہہ دیجئے گا بیٹا تیرا اس دنیا میں رہنا ہی خانقاہ ہے کیوں، یہی مجھے نہیں سمجھ میں آیا۔ ارے خانقاہ تو دور زکریا سے چلی آ رہی، محراب کا لفظ ہے جسے عام فہم اردو میں یہی کہا جائے گا خانقاہ، ایک خانقاہ بنائے، اور مریم سے کہا بیٹی میں تیرا باپ تو نہیں ہوں مگر باپ جیسا ہوں، کوئی ضرورت ہو تو پلیز ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو آسک، جو بھی چاہیے مانگ لینا، میں تمہیں پرووائڈ کروں گا، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ دانا ہو، چاہے وہ پانی ہو، کچھ بھی ہو میں تجھے دیتا رہوں گا، مگر ڈونٹ گو اوے، یہی تمہیں رہنا ہے۔ سلسلہ چلتا رہا، قرآن پاک نے اس منظر کی منظر کشی کی ہے کہ کلما دخل علیہا، توجہ چاہوں گا اب یہاں سے گفتگو میری شروع ہو رہی ہے۔ ابھی تک میں یہ دیکھ رہا تھا کیونکہ ہمارے یہاں ایک کہاوت مشہور ہے، ہمارے خانوادے کے یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک پیر صاحب تھے، وہ شیرنی دیکھ کے فاتحہ کرتے تھے، کہیں 5 منٹ فاتحہ کرتے تھے، کہیں 6 منٹ، کہیں 10 منٹ، اور ایک ایک دن میں کئی مریدوں کے گھر میں چلے جاتے تھے دعا دینے۔ کسی نے کہا حضور یہ کون سا انصاف ہے، کہیں آپ 10 منٹ تک فاتحہ کرتے ہیں، کہیں 2 منٹ تک، کہیں 5 منٹ، کہا یہی تو انصاف ہے، ارے جیسی تیری شیرنی ویسا میرا فاتحہ۔ تو اتنی دیر تک میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ آپ لوگ کتنی شیرنی لے کے بیٹھے ہیں، ویسے ہی فاتحہ کرو۔ اب یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے، توجہ کے ساتھ کہ کلم، توجہ چاہوں گا، دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا،
सुभान आप समझते हैं ना इस फर्क को, लम्मा और कुल्लमा का, यानी व्हेन और व्हेन एवर का जो फर्क है। जैसे मैं कहूं जब मैं आया था फला जगह, तो इसका मतलब एक बार आया, और जब मैं ये कहूं जब मैं आता हूं, तो मैं इसे यहीं पाता हूं, इसका मतलब आई विजिटेड सो मेनी टाइम। वही कुल्लमा और लम्मा का फर्क। कुल्लमा जब हजरत ज़करिया खानकाहे